بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الاشباب والنظائر کے حصہ قواعد میں نوع ثانی کا 15واں قاعدہ فرماتے ہیں من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو کسی چیز میں استعجال سے کام لے، جلد بازی کرے، یعنی فرمایا قبل اوانی، اس کے وقت سے پہلے، تو جو کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے کرنا چاہے تو وہ اس چیز سے محرومیت کا سزاوار ہو جاتا ہے، یعنی اسے اس چیز سے عقاباً محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس چیز کا ایک وقت تھا اور اسے وہ نعمت اس وقت پہ ہی ملنی تھی، لیکن اس نے کسی غلط طریقے سے اس نعمت کو حاصل کرنے میں جلدی کی، تو اس کی وجہ سے اسے سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اس نعمت سے ہی محروم کر دیا جائے گا۔ آپ نے اس سلسلے میں فن میراث میں پڑھ لیا، اور اس میں یہ چیز آئی ہے شروع ہی میں، موانع ارث۔ موانع ارث 4 ہیں، ان میں سے قتل مورث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مورث کو ہی قتل کر دے، انتظار کر رہا ہے کہ اگر بوڑھا باپ مر جائے تو اس کی جائیداد وراثت میں مجھے مل جائے، لیکن انتظار کرتے 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 اس قدر حرص اور جائیداد کی ہوس غالب آ گئی کہ اس سے اب انتظار نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنے باپ کو ہی قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ترکہ جلدی سے مل جائے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ قتل مورث یعنی مورث کو قتل کر دینے سے وارث نہیں رہ جاتا، اب اسے وراثت نہیں ملے گی۔ قتل ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، اسی لیے فرمایا وَمِن فُرُوعِهَا حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُورِثَهُ عَنِ الْإِرْثِ۔ اس قاعدے کے فروع میں سے یہ ہے کہ قاتل جو اپنے مورث کو قتل کر دے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اپنے مورث کے قاتل کا وراثت سے محروم ہونا یہ اس کی فرع ہے، اور اس کی وضاحت وہاں بھی کر چکے ہیں ہم، اور یہاں بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ کوئی بھی اب آپ سوچیں گے کہ بیٹا باپ ہی کو قتل کر دے، یہ کہاں ہوتا ہے نہ ہوتا ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہی ہوگا، اور جن لوگوں کے مزاج میں دنیا طلبی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ خاص طور سے جاہ و حشمت کے طالب اور اقتدار کے جو طالب ہوتے ہیں، دولت کے جو طلبگار ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قتل مورث جو ہے موانع ارث میں سے ہے، قاتل وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ جی اب آگے دیکھیے، فرماتے اچھا یہ اسی کی فرض ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ اس قاتل نے اپنے مورث کو یعنی جس کا یہ وارث ہوتا اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے مقصود کیا ہے کہ یہ مر رہے نہیں ہیں، ان کو میں قتل کر دیتا ہوں تاکہ ان کے بعد ان کی جائیداد میرے پاس وراثتاً آ جائے۔
تو وقت سے پہلے ترکہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے، تو اس کو ترکے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس میں فقہائے کرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ قتل جس سے قصاص اور کفارہ لازم نہ آئے، قصاص یا کفارہ لازم نہ آئے، وہ والا قتل مراد ہے۔ لہذا نہیں، وہ قتل مراد ہے جس سے قصاص یا کفارہ لازم آئے۔ لہذا اگر قصاص یا کفارہ لازم نہ آئے، یعنی قتل ناحق، لہذا اگر قتل ناحق نہ ہو بلکہ قتل بحق ہو تو پھر قاتل محروم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ جو ہے باغی ہو گیا اور اس کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ فوج میں شامل تھا، اور باغی گروہ کی سرکوبی کے لیے جو فوج گئی ان میں یہ بیٹا بھی تھا، تو اس کو حکم تھا کہ وہ باغی گروہ کو قتل کرے، تو یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ قصاص میں قتل کرنا یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ اسی طرح سے زنا بعد احسان والا معاملہ، یہ بھی قتل ناحق نہیں ہے۔ تو قتل ناحق کوئی کرے گا تو وہ جائیداد سے محروم ہوگا۔ چلیے، فرماتے وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِي فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّاهُ۔ فرماتے ہیں اس قاعدے کے فروع میں سے وہ مسئلہ بھی ہے جو امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں ذکر کیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب کو جب بدلے کتابت کی ادائیگی پر قدرت ہو جائے، پھر وہ اس ادائیگی میں تاخیر کرے تاکہ اپنی آقا سیدہ، اپنی مالکن کی طرف مسلسل نظر کرتا رہے، اس کے چہرے کو دیکھتا رہے، تو ایسا کرنا یعنی دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یا ادائیگی میں تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو روک دیا جو اس کے اوپر واجب تھی، یعنی بدلے کتابت۔ کس لیے روکا؟ تاکہ وہ چیز اس کے لیے باقی رہے جو اس کے اوپر حرام ہوتی جبکہ وہ ادا کر دیتا، بدلے کتابت ادا کر دیتا تو وہ چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی اگر بدلے کتابت ادا کر دیتا تو اس کی مالکن جو ہے وہ اجنبیہ ہو جاتی، مالکہ نہ رہ جاتی، اور پھر اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ادائیگی کے بعد۔ لیکن اسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے کہ میرے لیے جائز رہے کہ میں اپنی مالکہ کا چہرہ دیکھتا رہوں، اور اس لیے میں ادا بھی نہیں کروں گا، 2-4 مہینہ اور تاخیر کرتا ہوں۔ اس طرح سے وہ اگر بدلے کتابت کی ادائیگی میں تاخیر کرتا رہے تاکہ اپنی مالکہ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے، اور اس زیارت سے مقصود یہ ہو کہ بس خواہش نفسانی کی تکمیل، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں اس کے لیے۔ جی، فرماتے ہیں نقلہ عن السبکی فی حضور شرح اس عبارت کو المنہاج۔ دوبارہ ارشاد فرما دیں پھر سے جی، نقلہ عن السبکی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نقلہ عنہ ہونا چاہیے۔ اس نسخے میں جی انہو ہے حضور، جی، جی علامہ حموی کے نسخے میں۔
علامہ تقی الدین سبکی جو ہے وہ بہت بعد کے ہیں، 6 7ویں 8ویں صدی ہجری کے ہیں، اور انہوں نے شرح منہاج میں ذکر کیا ہے. اور منہاج السنہ جو ہے وہ علامہ امام ابو زکریہ نووی کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے علامہ تقی الدین سبکی نے. اور علامہ امام طحاوی جو ہیں وہ 3 چوتھی صدی ہجری کے امام ہیں وہ. تو علامہ سبکی نے شرح منہاج میں اس بات کو مشکل الآثار سے نقل کیا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ انہو تخریج حسن، انہو تخریج حسن لا یبعد من جہت الفقہ، یہ بڑی اچھی تخریج ہے جو فقہی اعتبار سے بعید نہیں محسوس ہوتی، بالکل معقول بات لگتی ہے. جی آپ نے فرمایا کہ اس عبارت کو دوبارہ پڑھ دوں، دوبارہ ترجمہ کر دوں؟ جی حضور. ہاں، یہ فرما رہے ہیں کہ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ مکاتب کو جب قدرت ہو جائے ادائیگی پر، یعنی بدلے کتابت کی ادائیگی پر، فَأَخَّرَهُ، اور قدرت کے بعد بھی وہ کیا کرے، ادائیگی کو مؤخر کرے، لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ، تاکہ متواتر وہ اپنی مالکہ کی طرف نظر کر سکے، اس لیے وہ ادائیگی نہیں کر رہا ہے. لم یجوز لہو ذالک، تو ادائیگی میں یہ تاخیر اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور ذالک سے اشارہ اگر النظر الی سیدتہ ہے تو یہ بھی معقول ہے کہ ایسی صورت میں اس کو اپنی مالکہ کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے. یہ اس پر تفریح ہوگی کہ اپنی سیدہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے غلام کے لیے. تو وجہ اس کی یہ بتائی کیوں جائز نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ بدلے کتابت ادا کرتا، مگر اس نے ایسے واجب کو روک دیا. کس لیے؟ لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّاهُ، تاکہ باقی رہے وہ معاملہ جو اس کے لیے حرام تھا جب وہ ادا کر دیتا، یعنی بدلے کتابت ادا کر دیتا تو مالکہ کے چہرے کو دیکھنا یہ اس کے اوپر حرام ہو جاتا، لیکن اس نے اسی کو باقی رکھنے کے لیے بدلے کتابت کی ادائیگی جو اس کے اوپر واجب تھی، اس واجب کو روکا، اس نے ادائیگی نہ کی، اس میں تاخیر کی، اس وجہ سے. جی فرمائیے، ترجمہ واضح ہو گیا؟ جی حضور. اب اس پر علامہ حموی نے یہ فرمایا کہ یہ تو مسئلہ فقہ شافعی پر مبنی لگتا ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں تو ایک غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی مالکہ کے چہرے کی طرف نظر کرے. جو سہولتیں میسر ہیں ایک مرد کو اپنی باندی رکھنے میں، باندی کے ساتھ، وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں ایک غلام کو، غلام اور اس کی مالکہ کے درمیان، کہ مالکہ جو ہے اپنے غلام سے استمتاع کر سکے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح سے غلام اپنی مالکہ سے استمتاع کسی طرح سے کر سکے جسمانی طور پر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسی کے دواعی تو ہیں، چہرے کو دیکھنا، یعنی چہرے کو دیکھنا اسی طور پر استکمال شہوت نفس کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے. فقہ حنفی میں سیدہ جو ہے یعنی مالکہ، یہ غلام مالکہ کے لیے اجنبی کے درجے میں ہے، اس سے خدمت لے سکتی ہے، اس کو فروخت کر سکتی ہے، اپنے غلام کو بیچ سکتی ہے، ہبہ کر سکتی ہے، آزاد کر سکتی ہے، اس سے بیرونی کام لے سکتی ہے، ساری خدمتیں لے سکتی ہے، مگر شرعی حدود کے اندر.
جی، تو یہ فقہ حنفی کا معاملہ ہے. اس لیے علامہ تقی الدین سبکی نے شرح منہاج میں یہ مسئلہ جو لکھا، یہ امام طحاوی کی مشکل الآثار کے حوالے سے، تو یہ مسئلہ فقہ حنفی پر مبنی ہے، فقہ شافعی پر مبنی ہے. دیکھیے ذرا، علامہ حنفی نے اس کی وضاحت کی ہے. مفاد انه قبل الادا لا يحرم علیہ کہ نظرہ الی سیدتی، اس کا حاصل تو یہی نہ ہوا کہ ادائیگی سے پہلے، بدلے کتابت کی ادائیگی سے پہلے، یعنی جب کہ وہ غلام تھا اس عورت کا، تو اس کے اوپر اپنی سیدہ کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے. یہ تو امام شافعی کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ان عبد المرأۃ کالاجنبی، جیسا کہ کنز الدقائق کی کتاب الکراہیت میں لکھا ہے. اسی لیے بعض فضلاء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرع ہے انما یتأتی علی مذہب شافعی واما عندنا فلا، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ، کیونکہ عورت کا غلام جو ہے اجنبی کے درجے میں. تو اب یہ جو بات ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا بیان یہ ہے کہ جب اسے ادائیگی پر قدرت ہو گئی تو اسے حق حاصل ہے کہ ان یخرج من ذل الرق وتعلق الحرمة المتعلقة بحقوق السید الواجب علیہ فأخروا بعد اوان لغرض فعوقب بحرمان ذلك الغرض. رقیت کی ذلت سے نکلنا اس کا حق ہے، اور اس کے اوپر جو حقوق واجب ہیں اس کی سید اور سیدہ، اس کے سید اور سیدہ کے تعلق سے، اگر سید ہوتا مالک ہوتا اور یہاں مالکہ ہے تو اس کی بنیاد پر جو حقوق اس سے متعلق ہیں اس سے نکلنا یہ اس کا حق ہے. لیکن اس میں اس نے تاخیر کی کسی غرض فاسد کے لیے، لہٰذا اس غرض سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. اور ادائیگی پر قدرت کے باوجود اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس سے اجازت نہیں ہے کہ اپنی مالکہ پر نظر کر سکے. اگر قدرت نہیں ہوتی تو نظر کر سکتا تھا، قدرت ہو گئی تو نظر کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہوئی وضاحت. چلیے، اس مثال کو پیش کرنے کے بعد علامہ ابن نجیم مصری کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَمْ يَظْهُرْ لِي كَوْنُهَا مِنْ فُرُوعِهَا. یہ جو مسئلہ ہے اس کا اس قاعدے کے فروع میں سے ہونا میرے لیے ظاہر نہیں ہوا. وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا، یہ تو اس قاعدے کی ضد کی فروع سے ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جو بندہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے کسی غلط طریقے سے تو اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو استعجال، یہاں پر قاعدے میں استعجال ہے، اور یہ جو مثال ہے اس میں استعجال نہیں بلکہ تاخیر ہے. تو کیسے اس قاعدے کی مثال بنے گی؟ وہ قاعدہ ہے استعجال کے تعلق سے، اور یہاں پر غلام کیا کر رہا ہے کہ بدلے کتابت ادا نہیں کر رہا. اگر وہ زیادہ عجلت کرتا اور جلد ادا کر دیتا تو یہ بات تو قاعدے سے کچھ مناسبت ہوتی، یہاں پر تو وہ بات نہیں ہے. ہاں، عوقب بحرمان ہی ہے کہ اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی مالکہ کی طرف نظر کرے اور اس سے محروم کر دیا جائے گا، لیکن استعجال تو نہیں ہے یہاں پہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس قاعدے کی فرع تو نہیں ہے، یہ تو اس قاعدے کے ضد کی فرع ہے. یہ قاعدہ ہے من استعجل الشیء، اور اس کی ضد ہو جائے گی کہ من تأخر فی شیء بعد اوانہ، کہ جب کسی چیز کا وقت ہو جائے اس کے باوجود وہ وقت پہ ادا نہ کرے اور دیر کرتا رہے تاکہ مجھے کچھ اور جو ہے نا فائدہ ملتا رہے تو اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا. یہ اس کی ضد کی فرع ہے. کہتے ہیں کہ ضد کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ أَخَّرَ لِشَيْءٍ بَعْدَ أَوَانِهِ، کہ جو
کسی چیز کے لیے اس کے وقت کے بعد بھی تاخیر کرتا رہے، یہ قاعدہ بنے گا تو وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فل یتأمل فی الحکم، تو چاہیے کہ اس حکم میں تأمل کیا جائے۔ اس لیے حکم بھی دیکھ لیجئے کہ حکم بھی مختلف لگ رہا ہے۔ فإنه لم يذكر الا عدم الجواز، یہاں جو مسئلہ ذکر کیا ہے امام طحاوی کے حوالے سے امام سبکی نے، اس میں محرومیت کا تو کوئی قول نہیں ہے، اس میں تو عدم جواز کی بات ہے کہ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فلم یعاقب بحرمان شیء، کسی چیز سے محروم کرنے کی سزا اسے نہیں دی گئی، اس لیے حکم میں بھی تأمل کرنا چاہیے۔ اس پر بھی کیا فرمایا؟ اس پر بھی امام علامہ حموی نے اپنا تجزیہ اور تنقید پیش کی ہے، دیکھ لیجئے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لأنہا، یہ وہ فروع سے نہیں ہے، لأنہا لیست من الاستعجال فی الشیء، استعجال سے کیا تعلق؟ اور ضد کی فروع، اس پہ بھی انہوں نے کمنٹ کر دیا کہ اگر ضد کی فرع ہوتی تو کتابت ہی باطل ہوتی، کسی نے بھی نہیں کیا کہ محروم ہو گیا، محروم کر دیا جائے گا، اس کا مطلب کتابت ہی باطل ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے آگے انہوں نے کہا فلم یعاقب بحرمان شیء، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا ہمیں تسلیم نہیں ہے، علامہ حموی کہہ رہے ہیں فإنه عوقب بحرمان النظر حیث منع عنہ شرعا وصار بالتاخیر محظورا، یہاں پر محرومیت تو ہوئی، صرف عدم جواز کیا ہے؟ محرومیت ہے۔ کیا محرومیت؟ اس فقہ شافعی کے اعتبار سے اسے حق تھا کہ وہ مالکہ کی طرف نظر کرے، اب مالکہ کی طرف نظر کرنے سے محروم قرار دے دیا گیا شرعاً۔ اور یہ کیوں محروم ہوا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں وصار بالتاخیر محظورا، مالکہ کی طرف نظر کرنا محظور ہو گیا، تاخیر یعنی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے۔ چلیے، یہ دوسری فرع تھی جس پہ انہوں نے خود بھی کچھ تجزیہ پیش کیا، خود بھی کچھ نقد کیا اور علامہ حموی نے اس کا جواب دیا ہے۔ آگے چلیے، تیسری فرع، من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، فرماتے ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الارث في مرض موته فإنها ترثه، یہ دیکھیے فرمایا کہ اس قاعدے کے فروع میں سے یہ ہے کہ اگر اس نے اسے یعنی مرد نے اپنی زوجہ کو 3 طلاق دے دی بلا رضاها، اس کی رضا یعنی مرضی کے بغیر، وہ طلاق نہیں چاہتی تھی، قاصدا حرمانها من الارث، اس کو وراثت سے محروم کرنے کے ارادے سے اسے 3 طلاق دے دی، فی مرض موتی ہی، اپنی موت کی بیماری میں، مرض وفات میں، فإنها ترثه، تو عورت وارث ہوگی، عورت اس مرد کی وارث ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، طلاق کے بیان میں آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو بندہ فار عن الارث ہوتا ہے، یعنی مرض وفات میں تو آپ کو پتا ہے بہت سارے تصرفات ممنوع ہو جاتے ہیں، بہت سارے تصرفات ممنوع ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے بیمار ہو اور بیماری طویل ہو جائے، اسی بیماری میں موت ہو جائے، تو بہت سارے تصرفات، کیونکہ من وجہن اس کی ملکیت جو ہے ناقص ہو جاتی ہے اس کی اپنی پراپرٹی اور جائیداد پہ، اس لیے ہبہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، مرض وفات میں ہبہ اس نے کیا تو وہ ہبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اسی بیماری میں اسے موت آنی ہے، حالت بالکل مزمحل ہو جاتی ہے،
اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہوش و آواز بھی سلامت نہیں رہتے. تو ایسے وقت میں جو بندہ ہو اس کے بہت سارے تصرفات محظور ہو جاتے ہیں اور وہ محجور عن التصرف ہو جاتا ہے. تو اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ جو مرد مرض وفات میں اپنی زوجہ کو طلاق دے تو وہ زوجہ مرد کی وفات کے بعد وراثت سے محروم نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. یعنی شوہر اگر اپنی بیوی کو عام حالت میں طلاق دیتا ہے تو عورت تو طلاق کے بعد مطلقہ ہو جانے کے بعد اجنبیہ ہو جاتی ہے. تو زوجہ کا جو حصہ ملتا ہے ربع یا سمن، دونوں صورتوں میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اجنبیہ ہو گئی وہ. لیکن اگر شوہر نے مرض وفات میں طلاق دی اور طلاق ہو بھی گئی، اس کے بعد جو ہے اسی بیماری میں اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت وراثت سے محروم نہیں ہوگی بلکہ وراثت پائے گی، ترکہ پائے گی، وارث ہوگی. یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں فار عن الارث، کہ کیوں اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دیا؟ اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے، لہٰذا وہ محروم نہیں ہوگی اور اس کی پلاننگ جو ہے نا وہ فیل کر دی جائے گی. اس کو یوں سمجھیے کہ زید جو ہے اس کا اختلاف ہے اپنی زوجہ سے، لیکن وہ اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے، اسے کام لینا ہے اسے. اب یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کہ اپنی زندگی میں تو طلاق نہیں دے رہا، موت کا وقت آیا تو اس وقت اس نے جو ہے نا طلاق دے دی اس کو، اور اس مقصد سے طلاق دی کہ یہ اجنبیہ ہو جائے میرے مرنے سے پہلے پہلے، تاکہ اس کو ایک پائی بھی میری جائیداد سے نہ ملے. محروم کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ محروم نہیں کر سکتا. ایسا مرد اپنی زوجہ کو محروم نہیں کر سکتا، اس کو وراثت ملے گی. یہاں پر ایک قید لگائی ہے، فرمایا بلا رضاہا. دیکھیے فرمایا لو طلقها ثلاثا، یہ تو فعل ہو گیا لو طلقها ثلاثا، اور قاصدن جو ہے نا یہ تو مفعول لہو ہے، اور فی مرض وفات ہی یہ متعلق ہے طلقها سے، کسی اور چیز سے نہیں. طلاق دی کب ہے؟ اپنے مرد وفات میں. اپنی زوجہ کو مرض وفات میں طلاق دی ہے تو عورت جو ہے وہ وارث ہوگی. کیوں طلاق دی ہے؟ قاصدن حرمانہا، ارادہ اس کا یہ تھا کہ یہ عورت وراثت سے محروم ہو جائے، اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں. تو اس کی نہیں چلے گی بلکہ عورت جو ہے وہ وارث ہوگی. اس میں یہ جو قید لگائی بلا رضاہا، یہ دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قید احترازی ہے، لہٰذا عورت خود ہی راضی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ طلاق دے دو. تو یہ جو ہے نا برابر ہو جائے گا اس کے کہ وہ اپنے ترکے سے اپنی وراثت سے یعنی اپنے حصے سے دستبردار ہو رہی ہے. آپ نے پڑھ لیا نا تخارج کا مسئلہ کہ کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو تو ہو سکتا ہے. تو شوہر مرض وفات میں مبتلا ہے اور عورت کو طلاق دینے کی بات آ گئی، عورت رضامند ہو گئی کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو. یہ گویا کہ اس درجے میں ہو جائے کہ عورت خود جو ہے اپنے حصے سے دستبردار ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہو تو یہ قید احترازی ہوگی. تفصیل دیگر کتب میں دیکھنا چاہیے. چلیے کہتے ہیں وخرجت عنہا مسائل. 2-3 فروع کے بیان کے بعد اب استثنائی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ اس قاعدے سے کچھ مسائل ہیں جو خارج ہیں. کیا ہے دیکھ لیجئے. پہلے قاعدہ دوبارہ ذہن میں لائیے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کا وقت ہونے سے پہلے کسی غرض فاسد کے طور پہ یا برے ذریعے سے قبیح طور پر قبیح طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو وہ اسے محروم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس سے خارج ہے. دیکھیے کچھ استثنائی مثالیں. الاولا، پہلی مثال، لو قتلت ام الولد سیدہا.
عتقت ولا تحرم. پہلی مثال جو استثنائی مثال ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ام الولد نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تو آزاد ہو جائے گی اور آزادی سے محروم نہ ہوگی. آپ نے بھی پڑھا اس سے پہلے کہ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تاکہ وہ جلد ترکہ پائے تو ترکے سے محروم کر دیا جائے گا. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ام الولد اپنے مالک کو قتل کر دے کہ میرا مالک جو ہے وہ مر جائے جلدی تاکہ میں جلدی آزاد ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ آزادی سے محروم نہیں ہوگی بلکہ پھر بھی آزاد ہوگی. ہو گئی نا یہ مثال استثناء کی، کیونکہ اوپر اگر قاعدہ جو ہے یہاں پر مؤثر ہوتا تو یہ آزادی سے محروم کر دی جاتی، کیونکہ اس ام الولد تو کہتے ہی ہیں اس کو جس نے اپنے آقا کی اولاد جنی ہو اور وہ اپنے آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی. تو موت کے بعد آزاد ہونا ہے اسے، اور آقا بھی مرتا لگتا نہیں ہے، تو اس لیے ام الولد نے اپنے آقا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ میں جلد آزاد ہوں، تو آزادی سے محروم نہیں ہوگی بلکہ آزاد ہو جائے گی. دوسری مثال دیکھیے، لو قتل المدبر سیدہ عتقا. اگر مدبر اپنے مالک کو قتل کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا. یہاں بھی اگر قاعدہ مؤثر ہوتا تو یہ آزادی سے محروم کر دیا جاتا. مدبر تو کہتے ہی ہے اس کو جس غلام کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد، اسی کو مدبر کہتے ہیں. مرنے کے بعد آزاد کر دیا ہو، یعنی ابھی کہہ دیا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو تو مدبر ہوا. مدبر کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ ہبا کر سکتے ہیں، ہاں اسے وقت سے پہلے آزاد ضرور کر سکتے ہیں. تو اسے تو اپنے آقا کی وفات کے بعد آزاد ہونا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ پتہ نہیں کب آقا کی موت ہوگی، مجھے جلدی آزاد ہونا ہے، تو اس نے اپنے آقا کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ جلد آزاد ہو جائے، تو آزادی سے محروم نہیں ہوگا. جی آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَسْعَىٰ فِي جَمِيعِ قِیمَتِهِ. لیکن یہ اس اپنی پوری قیمت میں جو ہے وہ محنت کرے گا، کمائے گا، اور سعی کر کے اپنی پوری قیمت جو ہے وہ اپنے آقا کے وارثوں کو دے گا. لِأَنَّهُ لا وصیت لقاتل، کیونکہ قاتل کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبیر جو ہے وہ بمنزلہ وصیت ہے، جیسا کہ میں نے اپنے حاشیے میں لکھا کہ وَالتدبیر بمنزلۃ الوصیۃ لأنه تصرف فی العبد فی الحیات النافذ بعد الموت وهذا هو معنی الوصیۃ ولا وصیۃ لقاتل. دیکھیے وصیت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کوئی مال کوئی جائیداد اپنی زندگی میں کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کی، تو تملیک کرتا ہے جو کہ مؤثر ہوتی ہے بعد موت. تو تدبیر بھی تو یہی ہے، اپنے آقا کو کہہ رہا، آقا اپنے غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم آزاد ہو لیکن ابھی نہیں، میرے مرنے کے بعد. تو ایک ایسا تصرف جو کہ موت کے بعد نافذ ہوگا، یہی تو مفہوم ہے وصیت کا. اور یہ بندہ ٹھہرا قاتل، اور قاتل کے لیے کون سا انعام؟ قاتل کے لیے کوئی انعام نہیں، قاتل کے لیے کوئی وصیت درست نہیں ہے. اس لیے اب ہوگا کیا؟ یہ مدبر تو ہو گیا آزاد اور اس کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، تو اس لیے اس کو اس کی قیمت یہ چکانی پڑے گی کہ اپنی جو قیمت ہو رہی ہے وہ کما کر کے لا کر کے پیش کرے. کس کو دے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ اس کا آقا اب موجود نہیں ہے، تو اس کے وارثین کو یہ سب چیزیں جانی چاہیے. تیسری مثال جو اس قاعدے سے خارج ہے، فرمایا لو قتل صاحب الدین المدیون حل دینہ. اگر صاحب دین مدیون کو قتل کر دے تو اس کا دین جو ہے وہ اس کا وقت آن پہنچتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ حل دینہ کا معنی دین کی ادائیگی کا وقت آ جانا، قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جانا، یہ ہے حل دینہ. تو صاحب دین یعنی دائن، جس نے
کسی کو دین دیا ہے، مدیون جس نے وہ دین لیا ہے اور اسے دائن کو ادا کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ صاحب دین یعنی دائن نے مدیون کو، قرض خواہ نے قرض دار کو قتل کر دیا، تو جو قرض ہے صاحب دین کا اس کی ادائیگی کا وقت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس دین کی بات کیجئے جو دین میعادی ہوتا ہے۔ قرض تو کبھی بھی میعادی نہیں ہوتا، لوگ میعاد متعین کرتے رہتے ہیں، لیکن میعاد جو ہے وہ باطل ہے شرعاً۔ لیکن دیون بہت ہوتے ہیں اور دیون میعادی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ مثال کے طور پر زید نے بکر کو، زید کا کچھ دین ہے بکر کے ذمے، اور دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ یہ دین کب ادا ہوگا؟ 1 سال کے بعد یا 5 سال 10 سال کے بعد۔ تو اس سے پہلے وہ مطالبہ کرتا نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال مہر کی لے لیجئے، اگر مہر معجل نہیں ہے، مؤجل ہے، تو پھر کیسے عورت جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے؟ حالانکہ دین، مہر جو ہے وہ دین ہے شوہر کے ذمے عورت کے حق میں، اور وہ ہے مؤجل، معجل عین سے نہیں ہے، تو مطالبہ یا تو طلاق کے وقت ہے یا موت کے وقت ہے، کیسے مطالبہ کرے گی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا دین ہے جو کہ میعادی ہے اور ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن دائن نے مدیون کو قتل کر دیا تاکہ ترکے سے اپنا دین حاصل کرے، تو یہ غلط طریقہ ہوا دین حاصل کرنے کا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر قاعدہ یہاں پر مؤثر ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ دین سے مکمل طور پر محروم کر دیا جائے اور دین کی ادائیگی کا جو وقت تھا وہی باقی رہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے دین کی ادائیگی کا وقت وہی ہو گیا، موت ہو گئی، مدیون قتل کر دیا گیا، تو دائن کے دین کی ادائیگی کا وقت ہو گیا، اب ترکے سے دائن اپنا دین لے سکتا ہے۔ آگے چلیے، فرماتے ہیں الرابعہ، چوتھی مثال جو اس قاعدے سے خارج ہے وہ کیا ہے؟ امسک زوجتہ مسیئا عشرتہا لأجل ارثہا ورثہا، اس نے اپنی بیوی کو روکے رکھا، اس کے ساتھ بری عشرت اور برا برتاؤ کرتے ہوئے۔ روکا کیوں؟ تاکہ اس کی وراثت اسے مل جائے، اس کا ترکہ اسے حاصل ہو جائے، ورثہ، پھر بھی وہ وارث ہوگا، پھر بھی وہ شوہر اس عورت کا وارث ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی قاعدے سے خارج ہے۔ وہ کیا رہا ہے کہ زید مثال کے طور پر اپنی بیوی ہندہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بری صحبت رکھتا ہے، وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اس کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ اگر اتنی ہی بری لگتی ہے وہ بیوی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا اور اس کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اسے حق تو حاصل ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر کے چھوڑ دے۔ ایسے موقع پر جب دونوں میں نہ بن سکے تو حکم تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی مناسب راہ نکال دے، الگ الگ ہو جائیں، لیکن وہ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بری عشرت اور بری صحبت رکھتا ہے اور چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، امساک کر رہا ہے، یعنی روکے ہوئے ہے اس کو۔ تو قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہی دو آپشن ہے زوجین کے لیے، یہی دو آپشن ہے۔ اگر کچھ مسئلہ ہو گیا فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، معروف اور بھلائی اور دستور کے مطابق رکھنا ہو تو رکھو، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ نہیں، وہ رکھ رہا ہے کیسے؟ برے سلوک کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے؟ لِأَجَلِ إِرْثِهَا، تاکہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو یہ اجنبیہ ہو جائے گی اور یہ مرے گی تو اس کی وراثت میں اس کا کچھ رہوں گا نہیں، تو مجھے کچھ ملے گا نہیں، میں کسی طرح سے اس کو رکھتا ہوں، جھیلتا ہوں، تاکہ میری بیوی ہو کر ہی یہ مرے، اور اس کے بعد اس کا جو ترکہ ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے یا تو نصف مل جائے اگر اولاد نہیں ہو، اور یا پھر اولاد ہو تو چوتھائی تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس بری نیت سے اس نے اپنی بیوی کو رکھے رکھا، تو اس کی وجہ سے قاعدہ اگر مؤثر ہوتا اس مسئلے پہ تو یہ تو ترکے سے محروم کر دیا جاتا، لیکن فرماتے کہ نہیں، یہ مستثنیٰ ہے، ورثہا،
وہ اس کا وارث ہوگا۔ چلیے الخامسہ، پانچویں مثال جو اس قاعدے سے خارج ہے، کیا ہے؟ امسکہا کذالک لاجل الخلع نافذا۔ یہ پانچویں مثال بھی چوتھی مثال ہی سے ملحق ہے۔ فرمایا کہ اسی کو اس نے باقی رکھا، روکے رکھا، یعنی شوہر نے اپنی زوجہ کو اسی طرح، یعنی مسیئن عشرتہا، اس کے ساتھ بدسلوکی اور بری صحبت اور برے برتاؤ کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔ کس لیے؟ کہ اس کو تنگ کرے گا تو وہ خلا مانگے گی، اتنا تنگ کر دے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرنے لگے، اور خلا کا مطالبہ کرے تاکہ مجھے جو مہر میں نے رقم دی تھی وہ مجھے واپس آ جائے، یا مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں۔ اس بری نیت سے اس نے بیوی کو رکھا اور اسے تنگ کرتا رہا تاکہ وہ خلا کا مطالبہ کرے اور خلا کے طور پہ میں اسے چھوڑوں۔ تو فرماتے ہیں کہ نفذا، یہ مسئلہ نافذ ہوگا اور خلا کا مسئلہ آئے گا، خلا نافذ ہوگا، اور خلا کے نتیجے میں عورت کے اوپر جو ہے طلاق بائنہ پڑے گی، اور عورت کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ جس قدر بدلے خلا طے ہوا ہے اتنا مال ادا کرے۔ یہ ہے نفاذ کی صورت۔ اگر یہ قاعدہ یہاں پر مؤثر ہوتا اور یہ مثال قاعدے سے خارج نہ ہوتی تو معاملہ یہ ہوتا کہ اس کو جو ہے وہ اس مال سے محروم کر دیا جائے جو مال بدلے خلا کے طور پہ لینا چاہ رہا ہے۔ چلیے السادسہ، چھٹی مثال جو اس قاعدے سے خارج ہے، فرماتے شربت دواء فحاضت لم تقضی الصلوات، کہ اگر اس نے، خاتون نے دوا پی لی تاکہ اسے حیض آ جائے، فحاضت تو اسے حیض آ گیا تو وہ نمازیں قضا نہ کرے گی، یعنی نمازیں اسے معاف ہیں۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ حالت حیض میں خواتین کے لیے بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتی لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے، نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حیض تو ایک فطری چیز ہے، ایک فطری عارضہ ہے، تو فطری عارضہ ہونے کی بنیاد پر اس کے لیے معافی ہے کہ وہ نمازیں جو چھوٹ رہی ہیں حیض کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اس صورتحال کو بزور اپنے اوپر نافذ کرنا چاہے، یعنی دوا کھا کر کے اپنے اوپر جو ہے نا حیض کی کیفیت لانے کی کوشش کرے اور حائضہ ہو جائے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حیض کی وجہ سے جو اسے فیسلٹی اور سہولت ملی ہے کہ نمازیں جتنی بھی اس دوران ہوں گی سب کے سب معاف ہوں گی، وہ اس کو سہولت نہ دی جائے اور اس کے اوپر نمازوں کی قضا واجب ہو۔ اگر یہ قاعدہ یہاں پر مؤثر ہوتا، فرماتے کہ نہیں، یہ قاعدہ، یہ مسئلہ اس قاعدے سے خارج ہے، چاہے جس طرح سے بھی اسے حیض آیا نمازیں اس کے اوپر معاف ہیں، نمازیں اس سے معاف ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی دوا پی لی اور اسے دوا کی وجہ سے حیض آ گیا تو نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسے مسئلہ پوچھتے ہیں حج اور عمرہ جانے کے وقت کہ اگر حالت حیض میں خاتون آ گئی تو پھر طواف کیسے کریں گی؟ اس کے لیے کہتے ہیں کوئی دوا کھا لی، اور دوا اس لیے امساک کے لیے، تو اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دوا اس کی دوسری دوا کی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس فطری عارضے کی وجہ سے جو اسے سہولت ملتی ہے اس سے محروم ہوگی؟ نہیں، نمازوں کی قضا نہیں، قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ جو اس قاعدے سے خارج ہے، باع مال الزکاة قبل الحول فرارا عنها صح ولم تجب، کسی نے زکوٰۃ کا مال سال پورا ہونے سے پہلے پہلے بیچ دیا زکوٰۃ کے وجوب سے بچتے ہوئے، صحہ تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی اور زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب نہ ہوگی۔ لیجئے یہ مسئلہ یہاں، تو یہ مسئلہ بھی اس قاعدے سے خارج ہے کہ اگر قاعدہ یہاں مؤثر ہوتا تو حکم یہ ہوتا کہ چونکہ اس نے مال، زکوٰۃ کا مال سال حولان حول سے پہلے پہلے اس نے بیچ دیا، مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ مجھے نہ دینی پڑے، تو اس کے لیے حکم یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اس کو پھر بھی دینی پڑے گی، مگر نہیں، یہ مثال جو ہے اور یہ مسئلہ اس قاعدے سے خارج ہے۔
کیونکہ یہ شرط ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے، یہ شرط ہے کہ حولان حول ہو جائے اس مال پر، اور حولان حول سے پہلے اس نے وہ مال بیچ دیا تو اس کی ملکیت سے مال نکل گیا، تو اب وہ مال نصاب سے کم رہ گیا، اور جب نصاب سے کم رہ گیا تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس نے مال بیچا کیوں؟ فرارا نہ رہا، زکوٰۃ سے بچنے کی، تب یہ مثال بنے گی۔ اگر لوگوں کو ضرورت ہے، ضرورت کی بنیاد پر مال بیچنا لینا دینا کر دیا انہوں نے، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاص اسی مقصد سے کہ زکوٰۃ مجھے نہ دینی پڑے، اس نیت سے اس نے اگر بیچ دیا تو کیا ایسا ہے کہ وہ بیع درست نہیں ہوگی؟ فرماتے صحہ، وہ بیع درست ہو جائے گی۔ کیا ایسا ہے کہ زکوٰۃ اب اس کے اوپر پھر بھی واجب ہو؟ فرماتے نہیں، ولم تجب، زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی اس قاعدے سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا، اور اسی کے جواب میں کہ وہ قول ان کی طرف سے اصل میں امام ابو یوسف کا قول نہیں ہے وہ، اور اس پر اس کی بہت صورتیں اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنا مال بیچ دے یا کسی اور کی ملکیت میں دے دے، ہبا کر دے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ مثالیں مکروہ لگتی ہیں کہ زکوٰۃ مجھے نہ دینی پڑے، یہ مثالیں بری لگتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے حق میں یہ بری ہو۔ کبھی کبھی کچھ ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے کہ بندہ یہ حیلہ تلاش کرے اور اس حیلے کا سہارا لے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو بلا وجہ میں ایسا کرنا کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ فقراء کی بدخواہی ہے اور ایک عبادت کی انجام دہی سے بھاگنے کی کوشش ہے، تو اس میں بلا شبہ کراہت ہے۔ بہت صورتیں اس کی، کیا مناسب حکمتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ شوافے میں ایسا کرنے کی اجازت ہے کیا حضور؟ ہمارے یہاں بھی اس کی ایسا کرنے کی اجازت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چلیے مکمل کرنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں الثامنہ، آٹھویں مثال جو اس قاعدے سے خارج ہے، فرماتے ہیں شریبا شیئن لیمرض قبل الفجر فاصبح مریضا جاز له الفطر۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز پی لی تاکہ وہ صبح سے پہلے بیمار ہو جائے، اور ہو گیا، فاصبح مریضا، پھر وہ صبح اس نے حالت بیماری میں کی تو اسے فطر جائز ہے۔ دیکھیے جناب، اس کو روزے سے بھاگنا ہے، بہت سخت روزہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، اور وہ حیلہ تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے، تو اس کے لیے کیا یہ اس نے کہ آدھی رات میں کوئی ایسی دوا پی لی جو مسہل تھی، کوئی چیز ایسی پی لی جس سے پیٹ گڑبڑ ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، تو صبح سے پہلے یعنی جب نیت کا وقت ہوتا ہے یا روزہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہ بیمار ہونے کے ارادے سے اس نے وہ چیز پی لی، اور مقصد یہ تھا کہ صبح وہ بیماری کی حالت میں کرے، ایسا ہی ہوا، فاصبح مریضا، تو کیا اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ اگر قاعدہ یہاں مؤثر ہوتا تو چونکہ اس نے ایک غلط ارادہ کیا ہے اس لیے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہ ہوتا، مگر یہ چونکہ صورتحال اور یہ مسئلہ قاعدے سے خارج ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم کی روح سے روزہ چھوڑنا سفر اور بیماری کی وجہ سے جائز ہے، اور بیماری ہو گئی چاہے بیماری آمد والی ہو یا آورد والی ہو۔ چلیے یہ 8 مثالیں انہوں نے یہاں پر دے دی ہیں جو کہ قاعدے سے مستثنا ہے۔ اب آخر میں لطیفہ کہہ کر کے علامہ ابن نجیم مصری ایک بات پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ قاعدہ فقہی مسائل میں نافذ اور مؤثر ہے، اسی طرح سے عربی عبارات اور نحو و صرف میں بھی یہ قاعدہ نافذ اور مؤثر ہے۔ فرماتے قال السیوطی رحمہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ رأیت لهذه القاعدة نظیرا فی العربیہ، کہ میں نے عربی زبان میں بھی اس قاعدے کی ایک نظیر دیکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان اسم الفاعل یجوز
ان ینعت بعد استیفاء معمولہ، کہ اس میں فاعل کے لیے جائز ہے کہ اس کی صفت لائی جائے اس کے معمول کے استیفاء کے بعد، یعنی اس کا معمول اس اسم فاعل کا عمل پورا کے پورا حاصل کر لے اور وہ معمول بن جائے اور اسم فاعل اپنے معمول پر عمل کر دے، اس کے بعد کیا اسم فاعل کی صفت لا سکتے ہیں؟ ہاں لا سکتے ہیں۔ فَإِن نُعِتَ قَبْلَهُ امتنع عملہ من اصلہ، اگر معمول کے استیفاء سے پہلے اگر اس کی صفت لا دی گئی، یعنی معمول کو لانے سے پہلے، عامل اور معمول کے درمیان، معمول سے پہلے اگر اس میں فاعل کی صفت لائی گئی تو اب اس میں فاعل اپنے معمول پر بالکل عمل نہیں کرے گا، امتنع عملہ من اصلہ۔ اس کی ایک مثال ہم نے اپنے حاشیے میں لکھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں اسے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہیں پر اگر کہا کسی نے کہ قال الضارب زیدن، تو اب دیکھیے الضارب زیدن جو ہے، ضارب تو اس میں فاعل ہے اور زید اس کا اس میں معمول ہے، تو زیدن کو نصب کس نے دیا؟ ضارب نے دیا، اس میں فاعل ہے اور یہ اپنے معمول پر عمل کرے گا، لیکن کب؟ جبکہ اس عامل اور معمول کے درمیان فصل اجنبی نہ آئے۔ یہ عامل ہے، اب ضارب عامل ہے اور زیدن معمول ہے، ان دونوں کے درمیان بیچ میں کوئی فصل اجنبی نہ آئے، لہذا اب اس کے بعد اب ضارب کی کوئی صفت لائیے، القائم فی المسجد، یا اس طرح سے کچھ کہہ دیجیے، الضارب زیدن القائم فی، یہ القائم فی المسجد کیا بنے گا؟ الضارب کی صفت ہے۔ تو اب دیکھیے صفت جو ہے وہ معمول کے بعد ہے، اگر صفت معمول سے پہلے ہو تو عامل اور معمول دونوں کے درمیان فصل اجنبی آ جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ اس میں فاعل جو ہے زیدن پر عمل نہ کر سکے گا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے پھر دوبارہ، لہٰذا اگر کوئی یوں کہے الضارب القائم علی الدابۃ، اب یہاں پہ زید جو ہے معمول بنائیں گے ضارب کا، تو زیدن نہیں ہو سکتا، یہاں پر دوبارہ جو ہے نا اعادہ کرنا پڑے گا، الضارب یا ضارب زیدن، الضارب زیدن یا ضارب زیدن، اس طرح سے اعادہ کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ زید پر عمل آ سکے گا ضارب کا۔ اس میں فاعل اپنے معمول پر عمل کرتا ہے، یہ بات کیا ہے؟ اس میں فاعل، چونکہ اس میں فاعل فعل مضارع کے مشابہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ اپنے معمول پر عمل کرتا ہے، تو اس کے اپنے معمول پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کی صفت جو ہے وہ اس معمول سے پہلے نہ آ جائے۔ جی کیا کہا انہوں نے، دیکھ لیجئے، ان اسم الفاعل یجوز ان ینعت بعد استیفاء معمولہ، لہذا اگر جو موصوف بعد میں آنا ہے وہ وقت سے پہلے آ جائے گا تو پھر معمول محروم ہو جائے گا، اس طرح سے یہ جو ہے اس کی مثال بنے گی۔ اور تفصیل دیکھنا ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی کی الاشباح والنظائر میں دیکھنی چاہیے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تو نحو میں بھی الاشباح والنظائر لکھی ہے، اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔